لا مثال له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز ساتھیوں، غزوہ خندق کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یاد رکھیے، غزوہ خندق یہ ایک اعصابی جنگ تھی۔ اس میں دو بدو آمنے سامنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا تو موقع نہیں ملا، لیکن یہ مسلسل ایک اعصاب کی جنگ تھی، ایک خوف کا عالم تھا۔ قرآن کہتا بلغت القلوب الحناجر، ایک ایسی کیفیت تھی کہ دل حلق کے اندر آ گیا تھا۔ ایک طرف دشمن یہود تھے، ایک طرف مسلمان، اور ان میں سے پتہ نہیں چل رہا تھا اس میں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اور تیسری طرف 10,000 کا لشکر اتحادی افواج نے لا کر اپنی ساری طاقت اور قوت مدینہ کے دروازے پر لا کھڑی کی تھی۔ اچھا، یہ ایک جنگ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر عنوان ہم سب کی زندگیوں کے مرحلے ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ مارکے سے میدان جنگ کے اندر پیش آتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں غزوہ بدر کو، احد کو، خندق کو، تبوک کو، اور آپ کی مکی زندگی اور مدینے کی زندگی کو۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ اور موڑ ہے انسانی زندگی میں جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ غزوہ خندق کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ زندگی میں آپ کے کتنے مرحلے ہوں گے جب آپ اپنے گرد اپنی نظریاتی خندق کو کھول لیتے ہیں کہ میرا گول یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میں نے اپنی فکر اور دائرہ کار کے اندر میں نے کسی کو قبول نہیں کرنا ہے۔ جب حق کے معاملے کے اندر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، آپ کو وہاں اپنے بھی دشمن نظر آتے ہیں، پرائے بھی دشمن نظر آتے ہیں۔ اور کبھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو اپنی زندگیوں میں مقدم کر لیں، آپ کو خود بخود اپنی عملی زندگی میں غزوہ خندق کے مناظر نظر آ جائیں گے، جہاں آپ کے اپنے اور برائے سب آپ کے دشمن ہوں گے۔ لیکن آپ اگر اپنی نظریاتی اس خندق کو مٹا دیں گے، آپ کی پوری بلڈنگ اور عمارت ایمان کی دھرام سے نیچے گر جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس خندق کو اپنی عملی زندگی میں مضبوطی سے قائم کر لیتے ہیں، پھر سارے باہر اندر کی ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، جس طرح غزوہ خندق کا مارکا ہے۔ یہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہے کہ اس کو صرف آپ اپنی لذت کے لیے مطالعہ کریں، یہ ہم سب کی زندگیوں کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، چھوٹے اور بڑے، جن سے آپ کو ہمارا واسطہ پوری زندگی میں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی ایک مکمل حکمت کے ساتھ پروئی گئی ہے، اور ہمارے سامنے کیوں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ہماری زندگیوں میں بدر کے مارکے، احد کے مارکے، جنگیں آنی تھی؟ وہ تو کبھی کبھی آئیں گی تو آئیں گی سو آئیں گی، لیکن ہر انسان اپنی زندگی میں کشمکش سے دو چار ہے۔
کبھی وہ تنہا ہوتا ہے 313 کی شکل میں اور ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہوتا ہے. کئی میدان احد میں اپنی غلطیوں سے انسان اپنے معاملات کو خود گڑبڑ کر دیتا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پر. اور کبھی غزوہ خندق کے نظریاتی سردوں کو جب قائم رکھ دیتا ہے اپنے برائے خود بخود مخالف ہو جاتے ہیں. کبھی اسے اپنے دل کو کڑا کر کے عالمی ساری نظریوں کے ساتھ ٹکرا جانا پڑتا ہے غزوہ تبوک کی طرح. تو یہ آپ کی پوری زندگی ضروری نہیں میدان جنگ اور کارزار کر کے آپ اور ہمیں زندگی کے مسائل سمجھائیں، بلکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جن سے آپ اور ہم سب کا واسطہ اپنی پوری زندگی میں پڑتا ہے. اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کبھی تمہیں عملی زندگی میں ایسے مراحل نظر آ جائیں تو تمہاری نگاہیں کہیں اور نہ بھٹکیں، اپنے قائد اور رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی چلی جائے. یہ سیرت تو معمولی کتاب نہیں ہے. کیوں میں کہتا ہوں قرآن پاک سیرت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. سیرت وہ عملی شکل ہے جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اور اس گزران کے اندر ہماری نگاہیں جب تک اپنے قائد رہبر و رہنما کی طرف نہیں ہوں گی ہم کبھی اپنی عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تھا غزوہ خندق. صرف وہ ایک جنگ نہیں تھی اس زمانے کی، یہ وہ جنگ ہے جس سے آپ اور ہم 2400 گھنٹے اس مرحلے سے برسرے بیکار. لیکن ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس مرحلے پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے غزوہ خندق سے جب یہ مارکا ہوا، دشمن وہاں سے شکست کھا کر بھاگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے غسل فرمایا. تھکاوٹ تھی، مسلسل 1 مہینے اس سے بھی زیادہ عرصے تک ایک کشمکش تھی، جہد تھی. آپ غسل کر کے باہر ہی نکلے تھے کہ جبریل تشریف لے آئے. ان کا چہرہ مٹی سے اٹا تھا، ان کی سواری مٹی سے اٹی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن میں نے ابھی دشمنوں کو، کافروں کو، آپ کے دشمنوں کو مکہ کے دروازے پر چھوڑ کر آ رہا ہوں، میں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے. ابھی اللہ چاہتے ہیں کہ بنو قریظہ جنہوں نے عین میدان جنگ کے اندر غداری کی تھی، اگر ان کی غداری کامیاب ہو جاتی، یہاں پر اہل ایمان کو تو پیس کر رکھ دیا تھا ان ظالموں، پہلے ان کا آپ معاملہ حل کریں. اللہ کے رسول تیزی سے باہر تشریف لائے. صحابہ سے کہا فوراً جو جس حال کے اندر ہے بنو قریظہ کی بستیوں کو رخ کرے. آپ نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستیوں میں ادا کرے. صحابہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہوئے. حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. 30,000 کا لشکر آپ کی سرکردگی میں تھا. ایک بڑا لشکر 3,000 کا لشکر آپ کے جھنڈے کے نیچے تھا، جو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے آپ نے کیا تھا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کا گورنر متعین کیا اور آپ تیزی سے بنو قریظہ کی بستیوں کی طرف بڑھے اور وہاں جا کر بنو قریظہ کی بستیوں کو گھیر لیا. اب جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے بعض جو عصر کی نماز کا حکم تھا، بعض صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز ادا کر لی اور صحابہ سے کہا اس سے مراد یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد از جلد وہاں پر پہنچا جائے، اس لیے عصر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. بعض صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی، ہم تو وہیں جا کر ہی پڑھیں گے. اور پھر ان صحابہ نے عشاء کی نماز کے بعد عصر کی نماز انہوں نے ادا کی. ابھی دونوں مرحلے تھے، دونوں اہم واقعات تھے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ایک تو غلط ہوگا ایک تو صحیح ہوگا. کسی سے بات کریں نا یہ کام اور کہ نہیں ایک تو صحیح ہونا ہے باقی غلط ہونے. اب ایک تو صحیح ہونا چاہیے تھا، جنہوں عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھی انہیں صحیح ہونا چاہیے تھا. جنہوں عصر کی نماز راستے پڑھ لی انہیں غلط ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تحسین فرمائی. فرمایا جس نے عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھی اس نے بھی عطا کی ہے، جس نے عصر راستے میں پڑھ لی اس نے بھی عطا کی. ایک نے الفاظ کا معنی اور کو سمجھا ہے، ایک نے مفہوم کو سمجھا. ایک نے یہ سمجھا کہ بس عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھنی ہے، انہوں نے اپنی اطاعت و وفاشیاری دکھائی ہے اور وہیں جا کے پڑھے. اور جنہوں نے اصل راستے پڑھ لی وہ اس کے مفہوم کو صحیح سمجھا، میرا مقصود یہی تھا کہ جلد از جلد وہاں پر پہنچا جائے، ان راستے کے اندر نماز ادا کر لی. دونوں باتیں تحسین ہے، اچھا کیا. اس لیے یاد رکھیے کہ بعض دفعہ دونوں باتیں بظاہر الٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں،
لیکن دونوں ہی اسلام کے اندر، دین کے اندر صحیح بھی ہوتی ہیں۔ اس سے ہر چیز کے بارے میں آپ تحقیق کر لیں اور پوچھ لیں، کسی معتبر عالم دین سے پوچھیں، ان سے نہ پوچھیں جو فرقہ واریت اور آپس میں غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا، اور خود بھی تلاش کیجیے قرآن و حدیث سے۔ اس کے بعد کیا مارکا ہوا تھا بنو قریظہ کے اندر، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کو اس حصے کی طرف جہاں آپ اور ہم نے